معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 11، لاہور اور امرتسر کے حصول کی جنگ، 1 اپریل تا 30 جون 1947۔ سب ہیڈنگ: امرتسر اور لاہور میں فسادات میں شدت۔ اپریل کے دوسرے ہفتے اور اوائل مئی میں تشدد نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا تھا، لیکن 9 مئی کو اس میں شدت آ گئی۔ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون نے 10 مئی کو اپنی اشاعت میں چھرا گھونپنے سے 5 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ آگ لگانے اور بم حملوں کے بھی واقعات ہوئے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگلے روز صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب دائم گنج کے ہندو شمشان گھاٹ میں ایک بچے کی میت لے کر آنے والے سکھوں اور ہندوؤں پر مسلمانوں کے ایک گروپ نے میاں معراج دین کی شہ پر حملہ کر دیا، جس سے 5 زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے خواجہ افتخار نے اختلافی بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ آخری رسومات میں شریک افراد مسلم اکثریت والے علاقے میں شرافت سے نہیں گزرے اور انہوں نے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اس وجہ سے مسلمان جو چوک پراگ داس کے واقعے کو نہیں بھولے تھے وہ مشتعل ہو گئے۔ مرنے والے غیر مسلموں کی لاشوں کو تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی، جبکہ زخمیوں کو انتہائی بری حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ البتہ ایسی صورتحال میں بھی ایک خاتون لبی کی جان بخشی کر دی گئی۔ جب پولیس پہنچی اور مشتبہ افراد کی شناخت پریڈ کرائی گئی تو معراج دین نے اپنی داڑھی بھی منڈوا لی، جس کی وجہ سے لبی اسے پہچان نہ پائی اور ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ یوں زیر حراست افراد کے خلاف کیس ختم ہو گیا۔ خواجہ افتخار نے اپنی کتاب میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امرتسر کے فسادات میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ انہوں نے کئی دیگر واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ مسلمان ڈاکٹر اور طبی عملہ ہر روز غیر مسلموں کے نقصان کا سکور بتاتے تھے۔ انہوں نے غیر مسلم انتظامی افسروں پر مسلم کش ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ان ہندو پولیس افسروں کے بھی نام دیے۔ مثال کے طور پر تھانے دار کندن لال مہتا، انہوں نے کتاب میں جگہ جگہ دہرایا کہ مسلمانوں کو لڑائی میں برتری حاصل رہی کیونکہ کافر بہادری میں سچے مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ ارتی پر بے ایمانہ حملے کی خبر مسلم لیگ نواز اخبار پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون نے دی اور صفحہ اول پر لال رنگ کی سرخی جمائی۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری اختر حسین نے مئی میں اپنی 15 روزہ رپورٹ میں لکھا کہ حملوں کی کچھ کارروائیاں تو بربریت کے لحاظ سے المناک تھیں، جیسا کہ کمسن بچے کی ارتی کے شرکاء پر حملے کا واقعہ، جس میں 6 سکھ اور 1 ہندو مارا گیا، اور یہ مسلمانوں کے ظلم و جبر کی طویل فہرست میں ایک اور اضافہ تھا۔ اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہندو اور سکھ خام بم تیار کر رہے تھے، جن میں اکثر تیاری کے دوران ہی پھٹ گئے۔ یوں جن افراد کو نشانہ بنایا جانا تھا سے زیادہ بم تیار کرنے والے خود نشانہ بنے۔ پاکستان ٹائمز اور دی ٹریبیون نے 11 مئی کو امرتسر میں آگ لگانے کے واقعات کی تعداد 10 بتائی۔ 12 مئی کو دی ٹریبیون نے صفحہ اول پر امرتسر میں حریف فریقوں کی مسلسل لڑائیوں کے عنوان سے شہ سرخی لگائی۔ خبر میں بتایا گیا کہ گھریلو ساختہ بموں کا آزادانہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ پاکستان ٹائمز نے بھی شہر میں مسلسل خراب ہوتی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ 11 مئی اتوار سے 13 مئی ننگل کے درمیان گولی مارنے اور چھرا گھونپنے کے 5 واقعات ہوئے۔ سب ہیڈنگ: لاہور۔ ٹریبیون نے 15 مئی کو چھرا گھونپنے کے 17 واقعات کی رپورٹ دی، جن میں 12 اموات ہوئیں۔ خبر میں لکھا تھا، چھرا گھونپنے کی وارداتوں کے بعد اسکول اور کالج بند ہو گئے
اور بچوں کو گھروں میں واپس جانا پڑا۔ کئی لوگ دفاتر نہ پہنچ سکے، جبکہ کئی دفاتر قبل از وقت بند کرنے پڑے۔ انارکلی سمیت بیشتر بازار اور کاروباری مراکز بند کر دیے گئے۔ میرے مصنف کے بڑے بھائی مشتاق احمد اور پنجابی مصنف مستنصر حسین تارڑ دونوں ان دنوں اسکول کے طالب علم تھے۔ انہوں نے اسکولوں کی بندش کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سب ہیڈنگ: مشتاق احمد۔ میرا اسکول پنجاب یونیورسٹی کے چبرجی گراؤنڈ لیک روڈ کے قریب واقع تھا۔ ایک انگلش میڈیم اسکول تھا۔ یہ غالباً اپریل کا مہینہ تھا۔ کلاس شروع ہوئی ہی تھی کہ بعض شرپسندوں نے اسکول کو آگ لگا دی۔ ہندو اسٹاف، جن کی اکثریت خواتین کی تھی، سراسیمگی میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ جو لڑکے بڑے تھے وہ خود گھر چلے گئے، جبکہ چھوٹے بچوں کو ان کے گھر والے لینے آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، لہٰذا میں گیٹ کے باہر اکیلا بیٹھ گیا۔ اس وقت میری عمر صرف 6 سال تھی اور اکیلا گھر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اسکول ٹیمپل روڈ، لاہور سے کئی میل دور تھا۔ اتفاق سے ابا جی اسی اسکول کے قریب ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ وہ آئے اور مجھے گھر پہنچایا۔ یہ اسکول دوبارہ نہ کھل سکا اور پاکستان بننے کے بعد اس میں دوبارہ کلاسیں شروع ہوئیں۔ سب ہیڈنگ: مستنصر حسین تارڑ۔ 1947 میں میری عمر 8 سال تھی۔ میں ان دنوں رنگ محل مشن اسکول میں پڑھتا تھا۔ مجھے تاریخ یاد نہیں، لیکن یہ اپریل کا کوئی دن تھا۔ ہماری ٹیچر نے ہمیں کہا کہ ہم گھروں کو چلے جائیں کیونکہ شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ میں گوال منڈی سے رنگ محل پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تمام اساتذہ چلے گئے، مجھے کوئی گھر سے لینے نہ آیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا، چنانچہ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ بیرون موچی گیٹ سرکولر روڈ سنسان پڑا تھا۔ فطری بات تھی کہ میں دہشت زدہ ہو گیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو سڑک کے درمیان پڑے دیکھا۔ میں اس کے نزدیک آیا تو اس کے ارد گرد خون کا تالاب بنا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انسانی خون دیکھا تھا، جس کو دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ خوبی قسمت میرے ماموں احمد علی وہاں سے گزر رہے تھے۔ میں ان کے گھر چلا گیا۔ ہم چیمبر لین روڈ پر رہتے تھے، جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ رات کے وقت ہندو مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مسلمانوں کی آبادی کی طرف گولیاں چلاتے تھے، جس پر 2 مسلمان پولیس کانسٹیبل بھی چھت پر چڑھ کر جوابی فائرنگ کر کے انہیں دور رکھتے۔ ہر رات کو اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے سنائی دیتے تھے۔ سب ہیڈنگ: چوڑیوں اور مہندی کا قصہ۔ بچپن سے میں یہ سنتا آ رہا تھا کہ امرتسر کے مسلمان بدماشوں نے لاہور کے ہم مذہب بدماشوں کو بزدلی کا طعنہ مارتے ہوئے چوڑیوں نسوانیت کی علامت اور مہندی بزدلی کا استعارے کا لفافہ بھیجا، جس کا مطلب تھا کہ لاہور میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود تم لوگ ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ اس طعنے کا فوری اثر ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں لاہوری بدماشوں نے چھرا گھونپنا اور غیر مسلموں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دی ٹریبیون نے 16 مئی کو خبر دی کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ایوسٹس کے الفاظ میں قبل ازی لاہور طویل عرصے سے دانش مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، لیکن جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق صورتحال اس بنا پر بگڑنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ امرتسر کے بدماشوں نے لاہور کے اپنے پیٹی بھائیوں کو چوڑیاں بھجوائیں، جو اس بات کا پیغام تھا کہ وہ بھی لاہور میں غنڈہ گردی شروع کر دیں۔ یہ طعنہ ملنے پر لاہور کے بدماش بپھر گئے اور گڑبڑ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے باوجود مسٹر ایوسٹس سمجھتے ہیں کہ لاہور میں دوبارہ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ایوسٹس، جو لاہور کے ڈپٹی کمشنر بھی تھے، نے اپنی پریس کانفرنس میں مہندی کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دی ٹریبیون نے 17 مئی کو اپنی فالو اپ سٹوری میں گورنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پولیس پر زور دیا کہ وہ چوڑیوں کے معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ پاکستان ٹائمز نے
16 مئی 1947 کے اس واقعے کو براہ راست بیان کرنے سے گریز کیا، لیکن یہ بتایا کہ تشدد میں اضافے کے بعد 14 مئی کو 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ کلب علی شیخ نے لاہور کے باسیوں کو چوڑیاں پیش کرنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ امرتسر سے کچھ لوگ روزانہ کام کرنے لاہور آیا کرتے تھے۔ وہ ٹرین یا بس کے ذریعے آیا جایا کرتے تھے۔ جب گڑبڑ شروع ہوئی تو امرتسر کے گنڈے مسلسل لاہور آنے لگے۔ اہل لاہور امرتسریوں کی طرح قتل و غارت میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ مئی کے ایک دن ہال روڈ پر مسلم لیگ کا ایک جلوس نکلنے والا تھا۔ وہیں امرتسری لوگ پہنچے اور چوڑیوں کا لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے جارحانہ رویے میں شدت کی واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بعض مسلم لیگی رہنماؤں جیسا کہ سردار شوکت حیات کے امرتسر اور لاہور کے گنڈوں کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ خواجہ افتخار نے بھی اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: متحدہ پنجاب کے شہروں اور قصبوں میں فرقہ وارانہ تشدد پھیل گیا، لیکن یہ امر حیران کن تھا کہ زندہ دل لاہور، جو کئی تحریکوں کا مرکز رہا تھا اور یہیں سے تحریکوں کو مقبولیت ملتی ہے، اس پر مکمل خاموش تھا۔ لاہور سے آنے والی بابو ٹرین کے ذریعے امرتسر کے شریر مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا۔ انہوں نے لاہوری مسلمانوں کے ایک ڈبے میں چوڑیوں اور مہندی کا لفافہ رکھ دیا۔ اس کا مقصد لاہور کے مسلمانوں کو اپنے ہم مذہب افراد کے خلاف ظلم و جبر کا انتقام لینے پر آمادہ کرنا تھا۔ امرتسری مسلمانوں کی طرف سے چوڑیاں اور مہندی بھجوانے کی خبر کو لاہور کے اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا، جس سے لاہوری مسلمانوں کی قومی غیرت جاگ اٹھی۔ امرتسری مسلمانوں کی مدد سے انہوں نے لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ، ہندو اکثریت کا مسکن، کو آگ لگا دی۔ اس مارکیٹ کو شاہ عالم کا نام پاکستان کے قیام کے بعد دیا گیا۔ شاہ عالم مارکیٹ پر حملہ بہت بعد میں جا کر ہوا۔ خواجہ افتخار کو شاید تاریخوں کا مغالطہ ہوا ہے۔ 16 مئی کی نصف شب سے 17 مئی کی صبح تک 14 مئی سے مجموعی طور پر 55 افراد کی ہلاکت ہوئی، جبکہ 128 زخمی ہوئے۔ اس کے بعد صورتحال کچھ معمول پر آئی، کیونکہ گورکھا فوجیوں کی بٹالین کو متاثرہ علاقوں میں گشت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ لاہور کے کانگریسی لیڈر بھیم سنگھ سچر اور ہندو مہاسبھا کے رہنما سر گوکل چند نارنگ نے گورنر پنجاب کو ٹیلی گرام ارسال کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ لاہور کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اس لیے 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر کے زیادہ فوجی نفری تعینات کی جائے۔ فوری کارروائی سے ہی مزید خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ البتہ RSS خود بھی مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھی۔ مجھے ڈاکٹر حفیظ احمد مغل نے بتایا کہ ان کے خالو چنن دین، جو 1939 میں کلکتہ سے اندرون شہر رنگ محل کی بلا کبوتر باز گلی میں منتقل ہو گئے تھے، کو 16 مئی 1947 کو کیسرا بازار میں چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا۔ قاتلوں کا کبھی سراغ نہیں مل سکا۔ ڈاکٹر مغل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اینٹیں پھینکنا اور راہگیروں پر حملے کرنا وہاں معمول بن چکا تھا، چنانچہ قدیم شہر کے متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: اندرون شہر میں جلاؤ گھیراؤ۔ پاکستان ٹائمز نے 18 مئی 1947 کو رپورٹ دی کہ جمعہ 16 مئی کی رات سے اندرون شہر میں کئی جگہ پر آگ لگا دی گئی۔ کرفیو میں نرمی کرنے پر 8 بجے صبح کے بعد صورتحال ایک دم اور بگڑنا شروع ہو گئی۔ دوپہر کے بعد یکی گیٹ سے ٹکسالی گیٹ کے درمیانی علاقوں میں دست بدست لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک علاقے میں لگائی گئی آگ تیزی سے دوسرے علاقوں کی طرف پھیل گئی۔ ان میں چوک وزیر خان، اکبر منڈی
اور کوچا واوٹا کے علاقے شامل تھے۔ گورکھا فوج کے دستوں کو سرکولر روڈ پر گشت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہفتے کی صبح تک 55 افراد ہلاک اور 128 زخمی ہو چکے تھے۔ سب ہیڈنگ: راج گڑھ کے مسلم اکثریتی علاقے پر حملہ۔ لاہور کے علاقے راج گڑھ کو 18 مئی کو ہندوؤں اور سکھوں کے ایک منظم حملے کا نشانہ بننا پڑا۔ راج گڑھ ہندو اکثریت والے کئی علاقوں جیسا کہ شام نگر، پریم نگر اور ہندوؤں کے مضبوط گڑھ کرشن نگر کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ چیف سیکرٹری اختر حسین نے مئی کے دوسرے پندرواڑے کی رپورٹ میں لکھا کہ 11 اپریل کے بعد سے امرتسر میں 460 افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور میں 9 مئی کو تشدد کی نئی لہر شروع ہونے کے بعد 325 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ ان دونوں شہروں میں رونما ہونے والے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ امرتسر اور لاہور کے اندر اور باہر حملے زیادہ منظم ہو گئے ہیں۔ اس کی بہترین مثال لاہور کے ان دنوں نواحی علاقوں راج گڑھ اور سنگھ پورہ میں 18 اور 19 مئی، جبکہ امرتسر کے علاقے رسول پورہ میں 24 مئی کو ہونے والے حملے ہیں۔ راج گڑھ اور رسول پورہ میں ہندوؤں اور سکھوں کے ہجوم نے منظم طریقے سے جدید ہتھیاروں اور دستی بموں کے ساتھ حملہ کیا۔ سنگھ پورہ کا معاملہ ذرا مختلف تھا، جہاں بلا اشتعال جارحیت کا کوئی ثبوت نہیں ملا، البتہ سکھوں کی طرف سے منظم تیاری اور کسی حملے کی صورت میں جواب دینے کے شواہد ضرور ملے ہیں۔ ان تینوں کیسوں میں، جن میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا، کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے اور دلچسپ انکشافات ہونے کی توقع ہے۔ اس بات کے پہلے ہی آثار ملے ہیں کہ راج گڑھ پر حملے میں ہندو تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کے ارکان شامل تھے۔ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے ارکان کا تعلق شہر کے اندر کی ایک تنظیم سے ہے، جو پنجاب ریلیف کمیٹی کے ماتحت ڈیفنس کمیٹی کے کنٹرول میں کام کرتی ہے۔ رپورٹوں میں مزید کہا گیا کہ لاہور اور امرتسر کے بعد مذہبی تصادم کی بدترین صورتحال ضلع گڑگاؤں میں ہے۔ یہ بدامنی 25 مئی کو اس وقت شروع ہوئی جب آہیر قبیلے کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کر دیا، جس سے کئی افراد مارے گئے اور املاک کو نقصان پہنچا۔ اگلے روز ایک اور مسلمان گاؤں پر حملہ کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی۔ اس ضلع میں عملاً فرقہ وارانہ جنگ جاری ہے، جس پر انتظامیہ قابو پانے میں ناکام تھی۔ 50 دیہات تباہ ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ آہیر ہندوؤں کا سب سے زیادہ مقابلہ مسلمان میوبر برادری کر رہی تھی۔ پولیس اور فوج کو امن قائم کرنے کے لیے کم از کم 1000 گولیوں کے راؤنڈ چلانا پڑے۔ دونوں فریقوں سے جو اسلحہ برآمد ہوا، اس میں دیگر مقامی ساختہ ہتھیاروں کے ساتھ مارٹر گولے بھی شامل تھے۔ گورنر پنجاب نے الگ رپورٹ میں 31 مئی کو کہا کہ سکھ ریاستوں فرید کوٹ اور نابا سے مسلح پارٹیاں لاہور میں نظر آئی ہیں، جس سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جس پر ان حکومتوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ برطانیہ کے زیر انتظام پنجاب میں مسلح افراد اور فوجی گاڑیاں بھیجنے سے گریز کریں۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر مغل۔ ڈاکٹر مغل کو وہ ہولناک رات اچھی طرح یاد ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا، جب پاکستان بنا تو میری عمر 14.5 سال تھی۔ تاریخ پیدائش 2 جنوری 1933 اور میں سینٹرل ماڈل اسکول میں 9ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا اور ہماری رہائش مزنگ میں تھی۔ فوج کی ایک بٹالین نفری نے راج گڑھ میں مسلمانوں پر حملہ کر کے بچوں اور عورتوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ فوجی ہماری آنکھوں کے سامنے بیگم روڈ سے گزرے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ہم حملے کا نشانہ بننے والوں کی چیخو پکار بخوبی سن سکتے تھے۔ جلنے والی جھونپڑیوں میں شعلوں اور دھوئیں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ سب ہیڈنگ: 13 جنوری 2005 کو راج گڑھ کا دورہ۔
تقسیم سے پہلے راج گڑھ لاہور کی نواحی بستی تھی، جس کے ارد گرد ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت والے علاقے تھے۔ مسلمانوں کا مضبوط گڑھ مزنگ کچھ فاصلے پر تھا۔ احمد سلیم اور میں راج گڑھ میں اس وقت پہنچے جب سردیوں کی شام میں سورج افق پر تیزی سے چھپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم ان افراد سے ملے جنہوں نے ہمیں ایسے لوگوں کا اتا پتہ دیا جو 18 مئی 1947 کے واقعات کو یاد کر سکتے تھے۔ سب ہیڈنگ: غلام حیدر۔ مسلح شرپسند ہندو اکثریت والے علاقے شام نگر اور کرشن نگر سے آئے۔ ان کے پاس جدید آتشی اسلحہ اور بارودی ہتھیار تھے۔ انہوں نے دستی بم پھینک کر خانہ بدوشوں کی جھگیوں کو آگ لگائی اور گوجروں کے ڈیری فارم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے چچا اور ان کی خواہر نسبتی کو قتل کر دیا۔ ان افسوسناک واقعات کے بعد ہم اچھڑے منتقل ہو گئے اور پاکستان بننے کے بعد ہی اپنے گھر کو واپس لوٹے۔ لاہور کا ڈی ایس پی ٹیک سنگھ راج گڑھ پر حملے کی سازش میں شریک تھا۔ سب ہیڈنگ: محمد منیر۔ اس وقت میں 10 یا 12 سال کا تھا۔ حملہ آور رات کو آئے۔ بم دھماکوں سے کئی مسلمان ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ایک شخص گاما نائی کی دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ ہم مزنگ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ بیگم شاہ نواز سمیت کئی مسلمان رہنماؤں نے راج گڑھ کے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے بعد پولیس اور فوج آئی اور بعض مشتبہ ہندوؤں اور سکھوں کو پکڑ کر مزنگ تھانے میں بند کر دیا۔ حملہ کرشن نگر کے رہنے والے ہندوؤں نے کیا۔ 5 سے 7 مسلمان مارے گئے۔ میرے چچا جلال الدین، ان کی بیوی غلام فاطمہ اور بیٹے محمد یوسف کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی کچھ بھینسوں کو بھی مار ڈالا گیا۔ میاں احمد دین کو بھی گولی ماری گئی، لیکن وہ بچ گیا۔ سب ہیڈنگ: لمبردار میاں حنیف۔ میرا تعلق گاؤں کے لمبردار، اردو میں نمبردار گھرانے سے تھا۔ میں 1947 میں 16 سال کا تھا۔ ہمارا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ ہمارے گھرانے کو راج گڑھ میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ ہمارے بڑوں کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جاگیر عطا کی تھی۔ راجہ گڑھ کا مین روڈ میرے دادا پیر بخش سے موسوم تھا۔ راج گڑھ کو حملے کے لیے اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ واحد مسلمان بستی تھی جو ہندوؤں اور سکھوں کی آبادیوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ صرف ایک جانب سے راج گڑھ کا رابطہ مسلم اکثریتی علاقے ساندہ سے تھا۔ حملہ بلا شبہ بہت منظم انداز میں کیا گیا۔ ایسی اطلاعات بھی ملی کہ بعض خود مختار غیر مسلم ریاستوں کے مسلح افراد اور کرشن نگر کے ہندوؤں نے مل کر حملہ کیا۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے اور شروع میں دستی بموں سے پے در پے دھماکے کیے گئے۔ بستی کے صرف 2 مسلمان مہر فیروز اور باؤ امین کے پاس بندوقیں تھیں، لیکن انہوں نے حملہ آوروں کی بالادستی قبول کرتے ہوئے جوابی فائرنگ سے گریز کیا۔ ڈر کے مارے لوگ گھروں کے اندر مقید ہو گئے۔ اس وقت شہر میں کرفیو بھی نافذ تھا۔ حملے میں کئی خانہ بدوش اور گوجر مارے گئے اور ان کی جھونپڑیاں جلا دی گئیں۔ اس وقت اندرون قدیم شہر میں بھی آگ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ کرشن نگر میں ایک ہی مسلمان کی عمارت چراغ بلڈنگ موجود تھی۔ ہندوؤں نے اسے آگ لگانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ راج گڑھ کے کچھ ہندوؤں نے بھی اپنے ہم مذہب افراد کے ساتھ حملوں میں حصہ لیا۔ تقسیم ہند کے بعد اکثر ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے، البتہ کچھ غیر مسلم خاندان 1948 تک یہیں رہے۔ سب ہیڈنگ: لاہور کے حصول کے لیے جنگ میں شدت۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 18 مئی کو حکومت نے فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات کی خبروں کی اشاعت پر پابندی لگا دی اور صرف حکومت کی جاری کردہ خبریں شائع کی جا سکتی تھیں۔ راج گڑھ کے واقعے سے مسلمانوں میں پھیلنے والے خوف و ہراس کے برعکس مئی کے وسط میں لاہور میں طاقت کا مجموعی توازن ان کے حق میں چلا گیا۔ گورنر جینکنز نے اپنی رپورٹ میں لکھا
کہ 2/3 ہلاکتوں اور جلاؤ گھراؤ کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ 21 مئی کو وائسرائے ہند کے نام ایک تار میں انہوں نے لکھا کہ مسلمان بظاہر ہندوؤں اور سکھوں کو لاہور اور ارد گرد کے علاقوں سے نکال باہر کرنے کے در پہ ہیں اور زیادہ توجہ آگ لگانے پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ ہندو اور سکھ بھی اسی طرح جواب دے رہے ہیں، لیکن ان کی زیادہ توجہ اسلحے کے حصول اور ذاتی انتقام لینے پر ہے۔ گورنر نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے پولیس کی دستیاب زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کی ہے، لیکن یہ خراب ہوتی صورتحال کے لیے کافی نہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مزید دستوں کی درخواست کی۔ لاہور میں انڈین آرمی کے 4تھے ڈویژن کے ساتھ صرف لاہور کے علاقے کے لیے 1 بریگیڈ مزید فوج ضروری تھی۔ اخبار دی ٹریبیون نے گورنر پنجاب کے لیے چند تجاویز کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا کہ لاہور میں مزید فوجی دستوں کی ضرورت تھی اور شہر میں مختلف مذاہب کے پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں۔ زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی اور یہ کہ فائر بریگیڈ کے ساتھ فوجی اہلکار بھی بھیجے جائیں، بصورت دیگر گنڈا گرد اور دیگر سماج دشمن عناصر آگ بجھانے کے کام میں پتھراؤ کر کے مداخلت کریں گے۔ سب ہیڈنگ مئی کا اختتام۔ مئی کا مہینہ ہندوستان کی تقسیم کے مجموعی سوال کے ساتھ ختم ہوا اور پنجاب ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وائسرائے کی طرف سے متوقع اعلان قریب آ رہا تھا اور اس اعلان کا بڑے شہروں، قصبوں اور تعلیم یافتہ طبقے میں بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ جہاں تک امن و امان کی صورتحال کا تعلق تھا تو پنجاب بے دستور بد امنی کا شکار تھا۔ تشدد کے واقعات نہ صرف لاہور اور امرتسر میں ہو رہے تھے بلکہ صوبے کے دیگر حصوں میں بھی حملے ہو رہے تھے۔ سب ہیڈنگ یوراج کرشن۔ پرانی انارکلی کے ہندو علاقے میں رہنے والے یوراج کرشن نے مئی کے اواخر میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعات کو ان الفاظ میں یاد کیا ہے۔ لاہور میں گڑبڑ ماسٹر تارا سنگھ کی 3 مارچ کو پرانی انارکلی کے قریب کڑی لڑکی باغ میں اشتعال انگیز تقریر سے شروع ہوئی۔ لاہور میں گڑبڑ ماسٹر تارا سنگھ کی 3 مارچ کو پرانی انارکلی کے قریب کڑی لڑکی باغ میں اشتعال انگیز تقریر سے شروع ہوئی۔ یہ باغ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ اس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات اور پولیس کی فائرنگ کا سلسلہ چل نکلا جس میں زیادہ تر نقصان ہندوؤں کا ہوا۔ اس کے بعد کوئی ایسا دن نہ گزرا جب لوٹ مار اور چھرا گھونپنے کی کوئی واردات نہ ہوئی ہو۔ شام کو صورتحال مزید بگڑ جاتی تھی۔ فرقہ وارانہ مخالفت کا اظہار نعرے بازی اور چھتوں کے اوپر سے جنگی شور غوغا سے کیا جاتا تھا۔ مسلمان کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جس کے بعد ہندو زور سے کہتے ہر ہر مہادیو، جبکہ سکھوں کا نعرہ تھا جو بولے سو نہال۔ یہ نعرے اس وقت تک جاری رہتے جب تک مخالف فریق نعرے لگاتے رہتے۔ اس صورتحال سے گہرا خوف اور احساس عدم تحفظ پیدا ہو گیا۔ مئی میں حملے زیادہ منظم انداز میں ہونے لگے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو ان علاقوں میں نشانہ بنایا گیا جہاں وہ کم تعداد میں تھے، جبکہ مسلمانوں پر ان علاقوں میں حملے کیے گئے جہاں وہ اقلیت میں تھے۔ جب گڑبڑ شروع ہوئی تو میرے والد اپنے آبائی علاقے کولو چلے گئے۔ میں، میرا بڑا بھائی اور ایک کزن دھوبی منڈی والے گھر میں رہتے تھے۔ 27 مئی کی رات کو مسلمانوں نے اندرون شہر میں ہندوؤں کی آبادی والے علاقے پاپڑ منڈی کو آگ لگا دی۔ جب ہندوؤں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں واپس گھروں کو جانے کا حکم دیا کیونکہ شہر میں کرفیو لگا تھا۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر کی چھت سے قدیم شہر میں لگی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سخت مایوس اور خوف زدہ ہوئے۔ لاہور پولیس میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی اور انہوں نے اس دوران بڑا جانبدارانہ کردار ادا کیا۔ ہمارا ریاستی مشینری پر اعتماد ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر کوئی ہندو یا سکھ
داد رسی کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا تو اسے امداد فراہم کرنے سے اگر انکار نہ کیا جاتا تو ٹال ضرور دیا جاتا۔